آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشین یوکرین کرائسس پر اینڈ ڈسکس کریں گے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان پر کیا ہوگا اینڈ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کیا پالیسی انیشیٹیوز لینے چاہیے. دیکھیں آج کے دور میں جیو اکنامکس از ویری 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 امپورٹنٹ اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان کے پالیسی میکرز ٹائملی کنٹینجنسیز پریپیئر نہیں کرتے جس سے انویسٹرز اینڈ عام عوام کا بہت نقصان ہوتا ہے. اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی انویسٹرز اینڈ عام عوام دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر گروتھ اپرچونیٹیز نظر آئیں گی تو انویسٹمنٹ ول فالو اینڈ لو اینڈ اسٹیبل انفلیشن ہوگی تو عام عوام پر بوجھ کم ہوگا. پہلا ایفیکٹ جو اس کرائسس کا نکل سکتا ہے اینڈ جس کے لیے پاکستانی پالیسی میکرز کو انیشیٹیوز لینے چاہیے وہ ہے ویٹ یعنی گندم کی اویلیبلٹی اینڈ پرائسز. یوکرین کو یورپ کا بریڈ باسکٹ کہا جاتا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا میں پنجاب کو سمجھا جاتا ہے. یوکرین دنیا کا 5واں بڑا ویٹ کا ایکسپورٹر ہے. 2020-21 میں یوکرین نے 24 ملین میٹرک ٹن ویٹ پروڈیوس کی اینڈ 18 ملین میٹرک ٹن ویٹ ایکسپورٹ کی اینڈ اسی سال پاکستان نے 25 سے 27 ملین میٹرک ٹن ویٹ پروڈیوس کی اینڈ اس کے باوجود 3 سے 4 ملین میٹرک ٹن ویٹ کی امپورٹ کا ٹارگٹ رکھا. اس لیے اگر رشیا اینڈ یوکرین کا کانفلکٹ ہوتا ہے تو ویٹ پرائسز گلوبل مارکیٹس میں انکریز ہوں گی اینڈ افغانستان کرائسس کی وجہ سے ہماری کافی ویٹ ویسے ہی اسمگل ہو جاتی ہے اینڈ ہائی انفلیشن کی وجہ سے ویٹ کی پروڈکشن انکریز نہیں ہو پا رہی لوکلی. اس لیے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فوڈ اینڈ سیکیورٹی کو ویٹ کی سپلائی ہیج کرنی چاہیے. دوسرا ایفیکٹ جو اس کرائسس کا نکل سکتا ہے اینڈ جس کے لیے پاکستانی پالیسی میکرز کو انیشیٹیوز لینے چاہیے وہ ہے آئل پرائسز. رشین یوکرین کرائسس کی صورت میں آئل اینڈ گیس کی سپلائی انٹرنیشنلی پوری طرح ڈسرپٹ ہوگی اینڈ یورپ ول رن ٹو بائی اینڈ سیکیور آئل اینڈ گیس فرام ایوری ویئر. اس کی وجہ سے آئل پرائسز انٹرنیشنلی اسکائی راکٹ کر جائیں گی. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ گیس اینڈ کول کی پرائسز پر بھی ہوگا. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یو ایس آلریڈی کنٹینجنسی پلانس یعنی بیک اپ پلانس بنا رہا ہے ٹو سپلائی یورپ ود نیچرل گیس اگر کوئی کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے. پاکستان میں منسٹری آف انرجی کی نااہلی یعنی بیڈ پلاننگ کی وجہ سے پاکستان میں ویسے ہی نیچرل گیس کی شارٹیج ہے. اس لیے پاکستانی پالیسی میکرز کو نیچرل گیس کے فیوچر کانٹریکٹس کو اس سال کے لیے ہر حال میں سیکیور کرنا چاہیے. لاسٹلی تیسرا ایفیکٹ جو اس کرائسس کا نکل سکتا ہے اینڈ جس کے لیے پاکستانی پالیسی میکرز کو انیشیٹیوز لینے چاہیے وہ ہے ڈیفینس کانٹریکٹس. پاکستان کا مین بیٹل ٹینک الخالد اس کا انجن اینڈ اس کے اسپیئر پارٹس اینڈ مینٹیننس نالج سب یوکرین سے آتے ہیں. ایم شیور پاکستان آرمی نے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پلانز ضرور پریپیئر کیے ہوئے ہوں گے اینڈ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اسٹاکس اینڈ اسپیئرز ایک اچھی کوانٹٹی میں اپنے پاس اسٹور کرے جب تک سچویشن کلیئر نہیں ہو جاتی. میرے اور آپ جیسے انویسٹرز کے لیے میری ایڈوائس یہی ہے کہ ٹائم اسپینڈ ان دا مارکیٹ از امپورٹنٹ دین ٹرائنگ ٹو ٹائم دا مارکیٹ. یعنی اسٹے کام اینڈ اگر آپ نے اچھے اسٹاکس پک کیے ہیں کنوکشن کے ساتھ تو یو ول گیٹ ریوارڈیڈ. اینڈ اس کرائسس کا اگر مارکیٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے تو ریڈیو کیش اینڈ ڈپلوائے اٹ ان یور ہائیسٹ کنوکشن آئیڈیا. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں سو ہمارے پالیسی میکرز تک ہماری آواز ضرور پہنچے اینڈ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا ہاؤ آر یو پریپیئرنگ اف دا مارکیٹس کریش ڈیو ٹو دس کرائسس. اپنا اور اپنی انویسٹمنٹس کا خیال رکھیے گا اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.